السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، سوتے وقت کے اذکار اور دعائیں کیا ہیں؟ وہ اذکار اور دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا عمل سے ثابت ہیں کہ انہیں سوتے وقت پڑھا جائے۔ جب انسان اپنے بستر پر جائے اور سونے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے ان اذکار اور دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں بڑا فائدہ ہے، بہت برکت ہے، اور اس سے رات بھر جب تک انسان سویا رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں ان اذکار اور دعاؤں میں سے ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب اپنے بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو ملاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے اور ان کو چہرے کی طرف کھلا رکھتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ پھر ان میں سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، دم کرتے۔ اس کے بعد پھر جتنا ہو سکتا اپنے بدن پر ہاتھ پھیرتے، اپنے سر اور چہرہ مبارک اور سامنے کے بدن سے شروعات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو 3 بار دہراتے تھے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2192 میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب اپنے بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پڑھ کر پھونکتے، پھر اس کے بعد جہاں تک ہو سکتا اپنے بدن پر ہاتھ پھیرتے، اپنے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا وہاں تک ہاتھ کو پھیرتے۔ شروعات کہاں سے کرتے؟ اپنے سر سے اور اپنے چہرے سے، اور پھر اس کے بعد جو سامنے کا حصہ ہے بدن کا اس سے شروعات کرتے، اور اس طرح سے جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنا ہاتھ پھیرتے اپنے بدن پر۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دہراتے تھے، یعنی 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور اس طرح سے پھونکتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل روزانہ کا معمول تھا،
روزانہ رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے تو سونے سے پہلے یہ کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان تینوں سورتوں کو، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ پہلے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر لیتے اور تینوں سورتوں کو پڑھتے اور پھر اس کے بعد پھونکتے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیرتے، جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ہاتھوں کا پہنچنا، بدن کے جس حصے تک بھی پہنچ سکتے تھے ہاتھ، وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے جا کر پھیرتے تھے. شروع کہاں سے کرتے تھے؟ اپنے سر سے، پھر چہرے سے، اور اس کے بعد بدن کا جو اگلا حصہ ہے، سامنے کا حصہ، پھر اس کے بعد دائیں بائیں اور پیچھے کا جو حصہ ہوا کرتا تھا. یہ جو ذکر ہے، یہ جو دعا ہے سونے سے پہلے پڑھنے کی، اس میں انسان کے لیے بڑا فائدہ ہے اور خوب برکت ہے. اس کے لیے بچاؤ ہے، حفاظت ہے. اس کو پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیند میں کوئی مکروہ چیز، ناپسندیدہ چیز، کوئی شر، برائی، کوئی ایذا رساں چیز، کوئی تکلیف دہ چیز، یا کوئی خون خوار حشرات، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، موذی جانور، یہ سب نقصان نہیں پہنچائیں گے. نیند کے وقت انسان غافل ہوتا ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، کون آیا گیا، کون سی چیز ادھر اس کے پاس آ رہی ہے، اس کے بدن پہ کوئی چیز چڑھ جائے، یہ احساس نہیں ہوتا. بے شک اس وقت انسان خود اپنا ڈیفینس، اپنا دفاع نہیں کر پاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے، اس ذکر کو پڑھ لیں گے، تو اس کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہو جائے گا. بندہ اپنے رب کا محتاج ہے. جب انسان سوتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے وہ چھوٹی وفات صغرا، چھوٹی موت میں مبتلا رہتا ہے. اسے کچھ پتہ نہیں چلتا آس پاس میں کیا ہو رہا ہے. تو نیند کی حالت میں اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے جسم میں، اس کے بدن میں کوئی چیز کاٹ نہ لے، کوئی چیز ڈس نہ لے. اس کے علاوہ جن اور شیطان مس نہ کر لے. اس طرح کی تمام چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے. جب انسان سوتے وقت اس عظیم ذکر کو، اس دعا کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا بچاؤ ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. صبح تک اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں. رات بھر کے لیے گویا کہ اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس ذکر اور دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. کب؟ جب آپ رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو یہ کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کیا، کبھی نہیں چھوڑا. کس قدر پابندی سے اہتمام کیا اور کس قدر ہمیشگی برتی اس عمل پر، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تو آپ مجھے حکم کرتے کہ میں آپ پر یہ دم کروں، میں آپ پر یہ سب دعائیں پڑھ کر دم کروں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5747. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان کبھی بیمار پڑ جائے یا اس حالت میں نہ ہو
یا وہ پڑھنا نہیں جانتا ہے، اس کو یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر کے کسی اور فرد کو کہے کہ مجھ پر دم کر دو، یا گھر کے کسی اور فرد کو چاہیے کہ اگر گھر کا کوئی فرد بیمار ہے اور خود سے اس عمل کو نہیں کر سکتا ہے، یہ دعا نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ سونے سے پہلے یہ پڑھ کر اس پر دم کر دے. تو ایسا کرنا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ چہرے اور بدن پر ہاتھ پھیرنا، سر پر، چہرے پر، بدن پر ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا، یہ صرف اسی دعا، اسی ذکر اور اسی وقت کے ساتھ خاص ہے. کون سا وقت؟ سونے کا وقت. جب آدمی بستر پر چلا جائے اور لیٹ جائے، سونے کا ارادہ کر لے، تو اس وقت یہ دعا، یہ ذکر، اس میں تینوں قل ہے، پڑھنا چاہیے. تو اس وقت جب یہ دعا، جب یہ ذکر کرے، تو اسی وقت یہ مشروع ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر، چہرے پر اور بدن پر پھیرے. ہر ذکر اور ہر دعا کے بعد جسم پر یا چہرے پر مسح کرنا یا ہاتھ پھیرنا بالعموم یہ ثابت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں جب بھی کوئی دعا کرے، جب بھی کوئی ذکر پڑھے، ہے نا، تو اس وقت جو ہے مسح کرے، اپنے ہاتھوں کو پھیرے سر پہ، چہرے پر، بدن پہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقعوں پر ہی ایسا کیا ہے. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتے تو یہ تینوں قل پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پہلے اس سے قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد اپنے سر پہ، چہرے پہ اور اپنے بدن پر ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے. تو اسی وقت یہ عمل کرنا چاہیے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ انسان جب بھی ان صورتوں کو پڑھے یا جب بھی جو ہے کوئی بھی دعا پڑھے، کوئی بھی ذکر پڑھے، کسی بھی موقع پر، تو اپنے ہاتھوں کو چہرہ پر یا سر پر یا بدن پر پھیرے. یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ جب بھی دعا کرتے ہیں، خاص طور سے نماز کے بعد بھی اگر دعا کرتے ہوں، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قول سے نہ عمل سے یہ ثابت ہے کہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر یا اپنے سینے پر یا اپنے سر پہ، اپنے بدن پر پھیرا کرتے. ہاں، یہاں ثابت ہے تو یہاں پر ایسا کرنا چاہیے. اس لیے کہ سنت اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام اسی طریقے سے کیا جائے. جہاں پر جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام نہ کیا جائے، یا جس طریقے سے کوئی کام نہیں کیا اس کام کو اس طریقے سے نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس وقت اور جس طریقے سے کیا، اس کام کو ہمیں اسی وقت اور اسی طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، ورنہ پھر سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو یہاں سنت ہے کہ آدمی جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو یہ تینوں قل پڑھے، اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے کھول کے پڑھنے کے بعد پھونکے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر، چہرے اور اپنے بدن کا مسح کرے. یہ ثابت ہے یہاں پر. تو اس موقع پر اس طرح سے پڑھ کے اس طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن یہ انسان عادت بنا لے کہ صبح، شام، دوپہر جب بھی کوئی بھی دعا پڑھے، کوئی بھی ذکر کرے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیرے اپنے چہرے پر یا سینے پر، تو ایسا ثابت نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جس کام کو جس انداز میں اور جس وقت پر، جس طریقے سے اور جتنی مرتبہ کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کام کو اسی وقت، اسی انداز میں، اسی طریقے سے، اسی عدد میں کریں. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، تو 3 مرتبہ کریں گے.
اس سے زیادہ نہیں کریں گے، اس سے کم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، 3 مرتبہ ایسا عمل کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی اس کو اپنی عادت بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں۔ کیا؟ جب بھی ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں، اور خاص طور سے رات میں، تو سونے سے پہلے ہم ان تینوں صورتوں کو، تینوں قل کو، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، مکمل طور سے ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں کو جمع کر کے، کھول کے، پھر پھونکے، پڑھنے کے بعد پھونکے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہتھیلیوں سے جو ہے اپنے سر، چہرہ اور بدن کے اگلے حصے پر، پھر جو ہے نا باقی دائیں بائیں پیچھے حصے پر جو ہے نا پھیرے۔ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 مرتبہ ایسا کرنا ہے۔ تو ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت ہوگی۔ حفاظت کس چیز سے ہوگی؟ حفاظت ہر نقصان دہ چیز سے ہوگی، جو بھی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے، جو بھی بری چیز ہے، اس سے حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت کا رات بھر کے لیے انتظام کر دیا جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان جب سوتا ہے تو جیسا کہ کہا کہ وہ بالکل غافل ہوتا ہے، ایک لاشعوری کی حالت میں دنیا میں چلا جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ سویا ہوا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی بری چیز، تکلیف دہ چیز اس کو لاحق ہو سکتی ہے سوتے وقت، اس کے اثرات سے اگر بچنا ہے تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ ذکر ہمیں پڑھنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اگر ہم ایسا کریں گے، یہ ہمارا اگر معمول بن جائے گا، تو انشاءاللہ ہم ہر رات بالکل حفاظت کے ساتھ گزاریں گے، اور ہمارا بچاؤ ہوگا، اور ہم ایک طرح سے اللہ کی طرف سے جو مقرر فرشتے ہوں گے حفاظت کے لیے، ان کی نگرانی میں چلے جائیں گے، پھر ہمیں کوئی چیز تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آپ غور بھی کریں نا، جو 3 قل ہیں، پہلا تو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا، اور اس کی صفات کمال و جمال کا بیان ہے، اس کی حمد اور ثنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ گویا کہ اس میں ایمان کا اور توحید کا اعلان اور اظہار ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا سورہ فلق ہے، سورہ فلق میں جو ہے نا جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن، انس، حیوان، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے شر اور برائی سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت۔ اور اسی طریقے سے رات کے دوران جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی، اور یہ دعا کی گئی ہے کہ اس کے نقصان سے بچا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رات میں موذی جانور، انسان کو تکلیف پہنچانے والے حشرات، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، اور اسی طریقے سے شیطان اور سرکش جنات، یہ پھیل جاتے ہیں اور انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان یہ دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ان چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جادوگر اور جادوگرنیوں کے جادو سے بھی انسان کی حفاظت ہوگی، اور اسی طریقے سے حسد کرنے والوں کے حسد سے، جلنے والوں کے جلنے سے، اور بری نظروں والوں کی بری نظر سے بھی ہم محفوظ رہیں گے اگر ہم نے اس کی پابندی کی۔ اسی طریقے سے سورہ ناس کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی گئی ہے شیطان مردود سے، جو کہ سارے شر اور فساد اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر شر، ہر نقصان، ہر برائی کے پھیلنے کا سبب ہے، بنیاد ہے شیطان، جو انسان کا تمام مسلمان مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے
سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور سے بچوں پر یہ دم کرنا چاہیے. اور مائیں خیال رکھیں اپنے بچوں کا، یہ پڑھ کر بچوں پہ دم کرے، بچوں کو سکھائیں کہ اس طرح سے سونے سے پہلے ذکر پڑھنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. اس لیے تو اس سے کیا ہوگا، سکون کی نیند آئے گی، نیند میں گھبراہٹ نہیں ہوگی، شیطان اور جنات کی ایذا رسانی سے اور ہر تکلیف دہ چیز کی ایذا رسانی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا نظم کیا جائے گا. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو اس سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس میں پھونکیں اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے سر، چہرے اور پورے بدن پر پھیریں. جب بدن پر پھیریں تو دائیں طرف سے شروع کریں اور اس طرح سے 3 مرتبہ کریں. تو یقیناً اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں ہر آفت سے حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے امن اور سلامتی کا انتظام کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء.